الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم درود شریف پڑھ لیجیے مولانا محمد ناظر نازل اللہ صلاۃ اللہ وسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل کے بیان میں آپ حضرات نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے متعلق کچھ باتیں سنی۔ آج کی مجلس میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کے فیوز و برکات سے متعلق کچھ دیر باتیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کل سیدنا صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب اور آپ کی سوانح عمری سے کچھ مختلف گوشے انشاءاللہ گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنا جو پریچے اور تعارف کروایا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے اپنا تعارف اپنے محبوب کے ذریعے کروایا۔ جیسے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ایک جگہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، آپ کے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر کام میں اپنا حاکم اور اپنا مولا نہ مان لیں۔ تو دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی سے اس کا پریچے پوچھو گے تو وہ اپنا تعارف کسی اونچی چیز کے ساتھ لگا کر کے کروائے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو مثال کے طور پر یوں سمجھو، ہمارے یہاں ایک حافظ جی ہیں، وہ سپاہی ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، سپاہی ہیں، اور وہ لوہاری کا کام کرتے ہیں، اور صوفی صاحب کی درگاہ جو ہمارے یہاں غریب نواز کے بڑے خلیفہ ہیں صوفی سلطان الطارقین، ان کی درگاہ کے وہ امام ہیں۔ تو اب ان کے لیے پریچے واسطے، تعارف واسطے، انٹروڈکشن واسطے کئی اضافتیں ہیں، یعنی کئی نسبتیں ہیں
کسی طرح سے بھی ان کا تعارف کروایا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ حافظ جی ہیں، یہ سپاہی ہیں، یہ لوہاری کام کرتے ہیں، یہ مدرسہ پڑھاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کا تعارف جب کرانا چاہا تو کیا کہا؟ یہ درگاہ صوفی صاحب کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی جی، یعنی جو سب سے اونچی ہائی لیول کی جو نسبت ہے وہ نسبت جوڑ کر کے ان کا تعارف کروایا۔ مولانا صاحب کے بارے میں کہ صاحب آپ جوناگڑھ کے ہیں، ایک آس پاس کے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ مسجد عثمانیہ کے خطیب ہیں۔ تو جب آپ اور ہم اس طرح کی نسبت کے ساتھ کانٹیکٹ اور اس کا رابطہ جب آپ اور ہم دیکھیں گے، سنیں گے، ہمارے دل میں آٹومیٹکلی ہیبت اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھے گا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہ یہ حضور غریب نواز کی درگاہ کے دیوان ہیں، یہ غریب نواز کی درگاہ کے گدی نشین ہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آپ اور ہم جا کر کے دیکھیں کہ وہاں پر ایک حبشی، غالباً حبش کے ہیں کہ کہاں کے ہیں، وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جھاڑو پھوس وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور وہاں کیا ہے کہ بیٹھے بھی رہتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، چوکیداری بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ کئی صفتیں ہیں مگر کہتے یہ ہیں کہ یہ غوث پاک کی درگاہ کے خادم ہیں۔ یوں کہتے ہی آدمی کے دل میں وہ بیٹھ جاتا ہے، نہیں صاحب دیکھو صاحب، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یوں تو آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، سورج کا بھی رب ہے، اور وہ پہاڑوں کا بھی رب ہے، سمندروں کا بھی رب ہے، ہریالیوں کا بھی رب ہے، وہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کا رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، عیسیٰ کا بھی رب ہے، یا زکریا کا بھی رب ہے، رب السماوات والارض اس کی شان ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شان بندوں کو بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں رب محمد ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ساری مخلوق کے اندر اگر میرا شاہکار ہے اور میری قدرت کے اندر میری بنائی ہوئی مخلوق میں اگر سب سے اونچی شان اگر کوئی رکھنے والا ہے تو فقط آمنہ کا لال ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب ان کا رب، ان کی شان، جب محمد مصطفیٰ ایسی شان رکھتے ہیں جو ان کی مخلوق ہے، جو اس کی مخلوق ہے، جو اس کے بندے ہیں، جب ان کی یہ شان ہے تو ان کے خدا کی کیا شان ہوگی۔ تو حضرات عرض کرنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے کہ بھئی ان جیسی کسی کی سیرت نہیں، ان جیسی کسی کی صورت نہیں، ان جیسا کوئی آیا نہیں، ان جیسا کسی کا سونا نہیں، ان جیسا کسی کا بیٹھنا نہیں، ان جیسا کسی کا کھانا نہیں، ان جیسا کسی کا پینا نہیں، ان جیسا کسی کا چلنا نہیں، ان جیسا کسی کا بولنا نہیں، ان جیسا کسی کا مسکرانا نہیں، ان جیسی کسی کی بھی شان نہیں۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کو جو الگ الگ شانیں دی تھی، وہ ساری کے ساری شانیں اکیلے مصطفیٰ کو عطا کر دیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے خوباں ہمادارند تو تنہا داری۔ یہ سارے نبی الگ الگ معجزے اور کمالات اور خوبیاں رکھتے ہیں، مگر یہ ساری خوبیاں جمع کر کے اللہ نے جس میں رکھی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اب حضور علیہ السلام کی سیرت کو آپ اور ہم اگر دیکھیں تو حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ 63 سال۔ حضور پر پہلی وحی کب اتری؟ نبوت کے اعلان کا آرڈر کب آیا؟ جب آپ 40 سال کے تھے تب۔ اور پھر حضور علیہ السلام
مکے میں کتنے رہے؟ اعلان نبوت کے بعد 13 سال، اور مدینے میں کتنے رہے؟ 10 سال۔ 23 سال کی مدت یہ آپ کی نبوت کے کام کاج کا اور نبوت کے اعلان کا، تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا یہ کام 23 سال کی مدت میں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو 23 سال یہ جو نبوت کے حکموں کے مطابق آپ نے جو احکام بتائے، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتائی، جو بھی احکام رسول اللہ نے بتائے وہ 40 سال کے بعد بتائے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو نبوت کے اعلان سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ کہاں جائے گی؟ 3 حصے حضور کی زندگی کے اگر کرو تو آپ اور ہم اس طرح کر سکتے ہیں، 21 سال، پھر 21 سال، پھر 21 سال، ہو گئے 3 حصے۔ تو زیادہ تر حصہ تو ویسے ہی گزرا، کیسے؟ نبوت کے اعلان کے بغیر۔ 40 سال کے بعد اعلان کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ جو 40 سالہ زندگی ہے، کیا یہ زندگی آپ کے اور ہمارے لیے نمونہ اور آپ کے اور ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے؟ ہاں، ارے یار یہ 40 سالہ زندگی بھی آپ کے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز، حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا نہیں، اس سے پہلے کہاں تھی نماز؟ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، کچھ آیا ہی نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد سب کچھ آیا ہے۔ تو وہ جو 40 سال گزارے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو دوستو وہ زندگی بھی بڑی انوکھی اور نرالی گزری ہے۔ وہ ایسی زندگی گزری ہے کہ خود رسول اللہ نے جب نبوت کا اعلان کیا اور مکے والوں نے جب آپ کو جھٹلایا تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے پروف اور ثبوت کے طور پر چاند کے ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، کنکریوں کو کلمہ پڑھوا کر کے نہیں بتایا، بلکہ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل اور ثبوت کے طور پر اپنی گزری ہوئی 40 سالہ زندگی سامنے رکھ دی کہ مکے والوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر 40 سال کے عرصے میں کوئی رات، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا تو مجھے بتا دو کہ جس لمحے محمد نے کوئی کسی طرف نگاہ اٹھائی ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کا ناحق مال دبایا ہو، کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، کسی ایک جگہ بھی اگر انگلی رکھ سکتے ہو تو انگلی رکھ کر کے بتاؤ۔ تو مکے والوں نے کہا نہیں محمد، تمہاری 40 سالہ زندگی بالکل بے عیب اور بالکل صاف اور ستھری زندگی ہے۔ بولیے صاحب۔ حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو بتقاضۂ بشریت، انسانیت کے ناطے جبریل علیہ السلام کا آنا اور ان کا حضور علیہ السلام کو بھینچنا اور چھاتی سے لگانا، اس طرح کا کوئی ماحول ہوا نا، تو حضور علیہ السلام پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی حضور کو۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں آپ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، فرمایا کہ مجھے رضی اڑا دو، مجھے دڑکی اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کا دل دھک دھک کر رہا ہے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے، آپ کی یہ کیا حضور کیا بات ہو گئی، کیا ہوا یہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں غار حرا میں بیٹھا تھا، اللہ پاک کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا، وحی اتری اور میرے اوپر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہیبت اور وحی کا رعب اس طرح کا میرے اوپر غالب آیا کہ میرے کو گھبراہٹ جیسی ہونے لگی۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی،
کہا آپ گھبراؤ مت، آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا بال بھی پھیکا نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں اور قرض داروں کی ان کے قرضوں کو اتارتے ہیں، آپ امانت کو امانت سمجھ کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ تو آپ کی اتنی اچھی اچھی شانیں ہیں، ایسی اچھی اچھی عادتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ نہیں کہ حضور نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوئی کمزوروں کا بوجھ اٹھا کر کے ان کے گھر تک نہیں پہنچایا۔ نبوت کے بعد تو جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی کیا، مگر نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کمزور بوڑھے کو دیکھتے کہ ان کے اوپر بوجھ زیادہ رکھا ہوا ہے تو اس کا بوجھ آپ اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے، اور کوئی مفلس اور غریب ہوتا تو اس کی آپ مدد کر دیتے، یتیموں کا آپ دھیان رکھتے، کمزوروں کے اوپر آپ کرم فرماتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو حضرات ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ اور ہم غربا و مساکین کی خیر خبر آپ اور ہم لیں، یتیموں کی، بیواؤں کی، آپ اور ہم ان کی بھی آپ اور ہم ہو سکے تو خیر خبر لیں، اللہ نے نواز رکھا ہے تو۔ اور جو نابینا قسم کے ہیں، محتاج قسم کے ہیں، ان کا درد اپنے دل کے اندر رکھیں، اور لوگوں کی بھلائی کا آپ اور ہم حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں آپ اور ہم۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور نے اپنے طرف سے جو بھی حضور علیہ السلام نے بتائے اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کے اوپر آپ نے کرم فرمایا، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آپ کو اور ہمارے لیے حضور کی نبوت کے اعلان کے بعد والی سیرت وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے والی زندگی کے جو حصے اور گوشے ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا حکم دیا، کیا حکم کہا، کیا فرمایا آپ کے اور ہمارے لیے۔ اور صاحب حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو صاف طور پر کہہ دیا کہ میں نے 40 سال گزارے ہیں، آپ لوگوں کو دھیان ہے۔ حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اس سے پہلے۔ کعبہ شریف کا طواف مکے کی عورتیں بالکل مادرزاد ننگی ہو کر کے کرتی تھی، تالیاں بجاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، خانہ کعبے کا اس طرح طواف ہوتا تھا۔ مگر واہ رے آمنہ کے لال، تیری آنکھوں اور تیری نگاہوں اور تیری زندگی اور تیری سیرت کے قربان، اتنے گندے ماحول کے اندر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے پہلے کی بھی دوستو بے داغ ہے، کوئی داغ نہیں۔ شراب چل رہا تھا، زنا عام ہو رہا تھا، قتل اور غارت گری صاف ہو رہی تھی، ظلم و ستم ہو رہے تھے، ساری باتیں ہو رہی تھی، مگر ایسے ماحول گندے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف، پوری آپ کی زندگی۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے حلال کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی اتنے برسوں کے بعد تو آپ کو میرا جیسا چاند جیسا بیٹا ملا ہے اور اب آپ خواب یہ دیکھ رہے ہو میرے ذبح کرنے کے، یہ نہیں کہا بیٹے نے،
بلکہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد صاحب آپ کو جو حکم ملا ہے جلدی کر لو، مجھے انشاءاللہ صبر والوں میں سے پاؤ گے، یہ کہا۔ تو یہ جو اتنی عمر 8 سال کی عمر ہے کہ 10-12 سال کی عمر ہے، مگر اتنا سا بچہ، اس کو کہا جا رہا تجھے ذبح کرنا ہے، تیری گردن پر چھری پھیرنی ہے۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ والد صاحب جو حکم دلا ہے اس کو آپ کر لو، میں صبر کروں گا۔ تو اقبال کو تعجب ہوا، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ ابراہیم کی نگاہ کا کمال تھا کہ بیٹے کو ایسا بولنے کا انداز سکھا دیا۔ دوستو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہماری اولاد جو ہے، آپ اور ہم کہتے ہیں بھائی دارالعلوم میں بھیج دو لڑکے کو، زورا جی کے دارالعلوم میں بھیج دو، دارالعلوم ترکیہ میں بھیج دو، فلاں جگہ بھیج دو، یہاں بچوں کا ماحول غلط ہے، بچوں کا ماحول گندا ہے، ہمارے بچے ماحول سے کیا ہے کہ بگڑ جائیں گے، ہمارے بچے کیا ہے کہ ماحول سے بگڑ جاتے ہیں۔ مگر نبی جو ہوتا ہے وہ ماحول سے بگڑتا نہیں ہے، بلکہ بگڑے ہوئے ماحول کو سدھار دیا کرتا ہے۔ ہاں، نبیوں جو اگر ان کا بچپنا ہے، جوانی ہے، وہ کسی بھی حال کے اندر ماحول کا اثر اپنے اوپر نہیں لیتے، بلکہ اپنا اثر ماحول پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ماحول بالکل کلیئر اور صاف اور ستھرا اور مدنی ماحول بن جاتا ہے۔ ورنہ ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ سمندروں کے آگے، پہاڑوں کے آگے، پتھروں کے آگے، درختوں کے آگے، سورج کے آگے، ہر چھوٹی موٹی چیز کے آگے ان کا سر جھکانے کا معمول تھا۔ وہ خدا سمجھتے تھے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ پانی کا ہے، اور یہ کھیتی باڑی کا ہے، اور یہ اس کا ہے، اور یہ اس کا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی قسمیں اور باتیں ہوتی ہے اتنے ہی انہوں نے معبود بنا رکھے تھے۔ مگر بلا ہو آمنہ کے لال کا کہ ہمارے سروں کو انہوں نے سمندروں سے ہٹا کر، پہاڑوں سے ہٹا کر، آگ سے ہٹا کر، سورج سے ہٹا کر، چندرما سے ہٹا کر، اور دوسری ساری ادنا مخلوق سے ہٹا کر ہمارا سر فقط ایک واحد خدا کے آگے جھکوا دیا۔ یہ رسول اللہ کا خصوصی کرم ہے آپ پر، ہم پر دوست۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا اس کو مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا اسے مبارک۔ حضور نے فرمایا کہ سن، کہا کیا؟ فرمایا کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا میرے پر ایمان لایا اسے 7 بار میری طرف سے مبارک۔ انہوں نے تو صحابہ کی بات کی، مگر مصطفیٰ نے لوگوں تمہاری بات کی۔ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور مجھ پر ایمان لے آیا ان کو 7 بار مبارک، میری طرف سے مبارک۔ تو الحمدللہ ایمان کی دولت جو آپ کو ہمیں میسر آئی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے، حضور علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو بغیر حضور علیہ السلام کے ذریعے کے اور آپ کی اتباع کے، آپ کے حکموں کے اوپر عمل کیے بغیر آپ کو اور ہمیں منزل مقصود نہیں مل سکتی۔ منزل مقصود تبھی ملے گی جب آپ اور ہم عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، حضور کی بتائی ہوئی دوستوں باتوں پر آپ کا اور ہمارا عمل ہوگا، تب آپ اور ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ اب دیکھیے صاحب، آپ اور ہم تو کیا ہے کہ فرضوں کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جو مستحبات کو دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور خدا کی طرف سے جو فرض اور ڈیوٹی ہے نا، اس کا آپ اور ہم دھیان نہیں کر رہے ہیں۔ مستحب جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی ہماری توجہ ہے، اور اس کو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بھئی محبت رکھو،
مگر محبت کے اندر بدعتیں نہیں ہونی، خرافات نہیں ہونی، بری باتیں نہیں ہونی۔ جی، عورتوں کا مردوں کا خلط ملط نہیں ہونا، ادب اور آداب کا دھیان اور خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اگر کوئی بھی صحابی اگر یہ پوچھنے جاتا کہ ابھی سامان کیا لانا ہے، تو قرآن شریف نے فرمایا، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اللہ پاک فرماتا صحابیوں اگر کوئی چیز بازار سے لانی ہو اور تمہاری ماؤں سے پوچھنا چاہو تو پردے میں رہ کر ان سے پوچھو کہ کیا لانا ہے، تو پردہ لگا رہتا ہے۔ وہ صحابہ ہیں، یہ حضور کی بیویاں ہیں، مگر ان کو لیے ایسا حکم ہو رہا ہے۔ اب آپ اور ہم کیا ہے کہ آج کل ویسے ہی حساب کتاب چل رہا ہے، بازاروں کے اندر، میلوں ٹھیلوں کے اندر، عرسوں کے اندر، چلوں کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر ماؤں بہنوں کا عام طور پر آنا جانا ہے، پردے کا اہتمام وغیرہ نہیں۔ قرآن نے ہم کو کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ماؤں بہنوں سے کہا کہ تم تمہارے پردے کا اہتمام رکھو، مگر آپ اور ہم اس طرح کا دھیان خیال کرتے نہیں۔ اب بعضی ماؤں بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم پردے کا احترام کرو، پردے کا اہتمام کرو، تو وہ کہتی ہیں کہ پردے کا اہتمام، ہمارے تو آنکھوں کا پردہ ہے۔ بھائی تمہارے تو آنکھوں کا پردہ ہے، سامنے والے کے آنکھوں کا پردہ نہیں ہے۔ سامنے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے، شیطان تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، سب کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے۔ انسان کو شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تمہیں تمہارا بھی دھیان رکھنا ہے، سامنے والے کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک کوئی نابینا آدمی تھے، اندھے بالکل۔ وہ پرانے زمانے میں کیا ہے کہ کھویاں تھی، بیرے تھے، اور عورتیں وغیرہ پانی لینے کے لیے تالابوں پر، ناڈیوں پر، واؤ پر جایا آیا کرتی تھی۔ تو وہ نابینا آدمی پانی لینے کے لیے رات کے ٹائم گھڑا لے کر کے پانی لینے کے لیے گیا، تو وہ کیا ہے لالٹین لے کر کے گیا۔ لالٹین سمجھتے ہو؟ ہاں، پرانے زمانے میں لالٹینیں جلتی تھی، اب تو بیٹریاں وغیرہ آ گئی، اور اب تو لائٹ کی بھرمار ہے تو بیٹری کی بھی ضرورت نہیں، موبائل میں ہی لائٹ آ گئی۔ تو وہ لالٹین لے کر کے گیا نابینا آدمی، وہ ایک ہاتھ میں لکڑی الگ ہے اور کھندے کے اوپر وہ پانی سے بھرا ہوا وہ گھڑا وہ اس کے پاس ماتے یا کھندے پر رکھا ہوا، اور لالٹین الگ یہاں لٹکی ہوئی آ رہا تھا۔ ایک کوئی سوجھتا آدمی مل گیا جس کی آنکھیں روشن تھی، جو اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے اس اندھے کو دیکھ کر کہا کہ ارے کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں پانی لینے گیا تھا۔ کہا پانی لینے تو گئے تھے، مگر یہ لالٹین کائے کے لیے ساتھ میں لی ہے؟ ابھی تو سڑکوں پر اور سب جگہ لائٹیں لگی ہوئی، ہر تھمبے پر لگی ہوئی، اس زمانے میں کہاں لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی تھی، اندھیرا گھوپ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو تو بالکل اندھا آدمی ہے، تو نے لالٹین کائے کے لیے لی ہے، اس سے تیرے کو کیا فائدہ؟ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اندھا آدمی اگر بیٹری لے کر کے پھرتا پھرے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، پاگل ہو گیا، بیٹری کا تو کیا کرے گا؟ تو بیٹری کا وہ کیا کرے گا، لائٹ کا وہ کیا کرے گا؟ تو حضرات ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی لالٹین لے کر کے آ رہا ہے، پانی بھی کھندے پر ہے، اور آ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تو لالٹین کہہ کے لیے لی ہے؟ جب اس اندھے نے کہا لالٹین میں نے میرے لیے نہیں لی ہے، تمہارا جیسے بے وقوفوں کے لیے لی ہے۔ اس نے کہا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہے، کوئی میرے سے ٹکرا جاؤ گے تو میرا گھڑا پانی کا پھوٹ جائے گا، پانی ڈول جائے گا، تو کیا ہوگا؟ تمہارا تو کچھ جائے گا نہیں، میرا نقصان ہو جائے گا، بے سے ٹکرا جاؤ گے۔ جب اس نے کہا اچھا، کہا ہاں
اس نے کہا میں میرے سے زیادہ سامنے والے کا دھیان رکھتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح ہم نے گاڑی کے اندر آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور کیا ہے کہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے، سامنے بھی وہ دھیان رکھتا رہتا ہے، وہ سامنے والی گاڑی کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ اگر سامنے والی گاڑی بالکل سیدھا آ رہی ہے تو یہ ٹرن لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ ادھر گاڑی کو چلانے کا بھی دھیان رکھ رہا ہے، سامنے والا کا بھی دھیان رکھ رہا ہے۔ اسی طرح ماؤں بہنوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی تم پردے کا اہتمام کرو، پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان کرو کہ کسی کی نگاہ ہم پر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ صحابیوں بتاؤ سب سے اچھی عورت اور سب سے افضل بھلی عورت کون ہے؟ کسی نے کہا جو نماز زیادہ پڑھے، کسی نے کہا جو روزے زیادہ رکھے، کسی نے کہا کوئی تسبیح زیادہ پڑھے، کسی نے کہا کوئی اللہ اللہ زیادہ کرے، کسی نے کہا کوئی تہجد زیادہ پڑھے۔ فرمایا نہیں، میں جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تمہارے میں سے ایک نے بھی نہیں بتائی۔ سب اٹھ گئے، حضرت علی بھی تھے، حضرت علی گھر گئے ایک دم پریشان جیسے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے ایک بات پوچھی ہے، اور کئیوں نے کچھ باتیں بتائی ہے، لیکن حضور نے کسی کی بھی بات سویکار کی نہیں ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بات جواب ابھی تک آیا نہیں۔ تو کہا کیا پوچھا؟ کہا سب سے افضل اور بھلی عورت کون ہے؟ یہ حضور نے پوچھا ہے۔ کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتایا، مگر حضور علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا سب سے افضل اور سب سے اچھی اور صالحہ نیک خاتون وہ ہے جو خود نہ تو کسی کو دیکھے نہ کسی کو دیکھنے دے، نہ غیر مرد کو دیکھے نہ کسی کو دیکھنے دے، اس قدر پردے کا وہ اہتمام کرے۔ تو حضرات عرض کرنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو حضور کی سیرت ہے، اس سیرت کے اوپر آپ کو اور ہمیں چلنا ہے۔ جو احکام حضور علیہ السلام نے بتائے ان پر آپ کو اور ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ اور ہم مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیازیں وغیرہ ہے اور سیرت کے اوپر کیا ہے کہ صاحب یہ بیان جو ہے اس طرف آپ کو اور ہمیں توجہ بنسبت ادھر کے ادھر زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ کیا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر آپ اور ہم سنیں تو آپ کے ہمارے گھٹ میں، دماغ میں، دل میں کوئی چیز بیٹھے۔ یہ نہیں کہ صرف سیرنی کھا لی، لان کھا لی، نیاز کھا لی اور راضی ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سیرت مصطفی کو اپنانے کی کوشش کریں اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی آپ اور ہم کوشش کریں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ والے، ان سب کی جو حیات ہے، ان کی زندگیاں ہیں، ان کی جیونی ہے، ان کے اوپر آپ کا ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو سیرت مصطفی، اب صاحب ایک مرتبہ کی بات ہے، بات آئی گئی ہے، تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، کہا حضور، کہا آپ کو آپ کی بیویوں میں سب سے پسند کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھوبا کھجور، اعلیٰ درجے کی کھجور، وہ حضور نے حضرت عائشہ کو دی، کہا کہ یہ کھجور میری طرف سے تم لو اور کھاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کھجوریں؟ کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت کہ مجھے ایسی کھجور حضور نے دی، اب کیا معلوم وہ جنت کی تھی کہ کہاں کی تھی، ایسی کھجوریں دی۔ ٹھیک ہے صاحب، ان کو کھجور دے دی۔
उसी दिन या उन्हीं दिनों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अजवाज मुताहरात को उसी तरह की खजूरें खोबा भर भर करके आपने अलग अलग उनको उनके हुजरों में ले जा कर के दे दी। तीसरा कोई था नहीं, और उनको भी कह दिया किसी को कहना मत, उनको भी दी जाकर कहा किसी को कहना मत, उनको भी जाकर दे दी किसी को और कह दिया किसी को कहना मत। वाह साहब, इस तरह हो रहा था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब विसाल आपका नज़दीक आया, आपकी वफ़ात जब नज़दीक आई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर बीवियाँ वगैरह सब बैठी हैं। आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपको अपनी बीवियों में सबसे ज़्यादा कौन आपको पसंद है और कौन सबसे अच्छी है? हुजूर ने फरमाया कि जिसको मैंने तनाई में खजूरें दी और कहा कि किसी को कहना मत। अल्लाह साहब, यानी आयशा सिद्दीक़ा से पहले यही बात कहती थी, उसके बाद उनको भी कह दी। अब दोस्तों, उनको जाहिर करने का तो हुक्म था नहीं। आयशा सिद्दीक़ा ने मन में सोचा, हाँ मेरे कोई खजूरें दी थी और कहा था किसी को कहना मत। उधर उन बीवी ने सोचा, मुझे खजूरें दी थी और कहा था किसी को कहना मत। उन्होंने सोच लिया, मैंने को कहा मेरे को खजूरें दी थी और कहा था कहना मत। उन्होंने सोच लिया। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के बारे में भी उनके दिल का ऐसा लिहाज रखते थे। और हमारा तुम्हारा हाल यह है कि आप और हम क्या है कि वहाँ पर बाहर तो आप और हम बिल्ली बने फिरते हैं, घर में शेर बन जाते हैं, और क्या है कि धमाका और दोष और वो ऐसा माहौल नहीं रखना। मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए मिलें, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज और तरीका है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भला आदमी वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ भला और अच्छा है। ये ख्याल करना चाहिए आपको और हमें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का उस्वा। मगर क्या है कि बाद लोगों का अजब ही हाल है, ना तो बीवियों को अपने शौहरों के हुकूक का ध्यान है, ना शौहरों को अपनी बीवी के हुकूक का ध्यान है। इस तरह का आपका हमारा माहौल बना हुआ है। नमाजों की पाबंदी, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मों की पाबंदी, पर्दे की पाबंदी, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके और हमारे लिए ज़रूरी है। हुजूर की सीरत तैयबा में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप और हम मौजिज़े सुन लें, करामतें सुन लें, वाह वाह कर लें, नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन और चेंज आ जाना चाहिए। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं कि तुझे 40 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, तेरी नमाज का नूर कहाँ है? तुझे इतने बरस हो गए अल्लाह अल्लाह करते, मगर तेरे अंदर कोई तासीर पैदा हुई कि नहीं हुई? अब तासीर पैदा होगी कहाँ से? भाई आप और हम अगर बाल्टी के अंदर अगर आप और हम क्या है कि पानी अगर लेंगे, नलका आप और हम खोल देंगे, बाल्टी नीचे से फूटी हुई होगी तो पानी उसमें ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, क्योंकि बाल्टी फूटी हुई है, अंदर भी नीचे सुराख होया हुआ है, पानी कितना ही चलाओ भरेगी नहीं। तो नमाजों का नूर आपके अंदर हमारे अंदर आएगा किधर से? क्योंकि गुनाहों ने जगह जगह होल कर रखे हैं। गुनाहों के सुराख ने क्या किया कि वो नूर आता है निकल जाता है, नूर आता है चला जाता है, हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। हाँ, गुनाहों की जगह अगर ढक लग जाए, ढक्कन लग जाए, बंदिश लग जाए, बंदा गुनाहों से बच करके परहेजगार बन जाए, तो फिर नमाजों का नूर अल्लाह ताला उसको हाथों हाथ अता फरमा देता है। तो बंदी इन सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मगर हमारा आपका हाल बिल्कुल अलग है। इसलिए हम मिसाल के तौर पर कहा करते हैं कि देखो, बाद जो बच्चे होते हैं ना 2-4 साल के, उनका पेट बढ़ता जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ये डब्बी है, शीशी है, ये बाटली है इतनी सी, कहा ये आखी बच्चे को पिला देना, बाद में दवा देंगे।
تو گھر والے پوچھتے ہیں آکی پلا دیں، آکی پلا دو، اتنی سی پلا دینا۔ کہا سر اس کو تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف کیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، ایسے کیٹانو ہیں جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ رس نہیں بنتا ہے، اس کے کیا ہے کہ طاقت نہیں بنتی ہے، اس لیے کیا ہے کہ پہلے ان کیڑوں کو مارنا ہے، جب وہ کیڑے مر جائیں گے اس کے بعد اس کو دوا طاقت کی دیں گے، وہ پھر ان کے جسم کے اندر طاقت اور سختی پیدا کرے گی۔ اس لیے دوستو ہم لوگ نیکیاں کر تو رہے ہیں مگر گناہوں والے کیڑے کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ گناہ والے کیڑے کھاتے رہتے ہیں اور کچھ آپ کو اور ہمیں کوئی فائدہ، آپ کو اور ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں اب ایسی دوا کون دے گا؟ ایسی دوا پیر دے گا، ایسی دوا شیخ دے گا، ایسی دوا کوئی اللہ کا بندہ دے گا کہ بھائی وہ دوا آپ استعمال کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ گناہوں کے جو کیٹانو اور کیڑے ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور ہمارے اندر روحانیت کی اندر طاقت اور قوت اور پرواز اور انرجی پیدا ہو جائے گی۔ کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اور ہم گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ اس کا نام ہے تقوی، اس کا نام ہے پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ فرماتا ہے کہ میرے ولی وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، ان لوگوں کے لیے میری طرف سے محبت اور ولایت کا انعام ہے۔ اب اگر کیا ہے صاحب، کسی کو اگر شوگر ہے اور وہ جا کر گلاب جامن کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے اور میٹھی چائے پی رہا ہے، مٹھائیاں وغیرہ کھا رہا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پھر وہ شوگر نپوائی تو کیا بھئی 400 ہو گئی، 500 ہو گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی میٹھا ویٹھا تو نہیں کھایا؟ کچھ کیا کھایا؟ اس نے کہا گلاب جامن کھا لیے، چکیاں کھا لی، میٹھا چورما کھا لیا، وہ کھا لیا۔ تو کہا کہ بڑی بیوقوفی کی ہے، دوا بھی لے رہے ہو اور یہ بھی کر رہے ہو، تو بیماری دور کہاں سے ہوگی؟ بیماری دور تب ہوگی جب تم میٹھا کھانے سے رکو گے۔ آپ لوگوں کیا تھا میٹھا نمک کو کہتے ہیں، مگر میٹھے سے مراد وہ مٹھاس ہے کہ بھائی شوگر والی شکر والی چیزیں وغیرہ کم کھانی، مگر کیا ہے کہ وہی کھاتے رہو اور پھر کیا کہو کہ بیماری دور ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ گناہوں سے آپ بچیں گے تو آپ کے اندر کوئی کمال اور کوئی چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ولایت بہت مشکل ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم کیا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی نگاہوں کو بچا لو، تمہیں تمہارا پروردگار ولایت عطا فرما دے گا۔ یعنی تم لوگ ایسا کرو کہ تم جہاں پر تمہارے کو کوئی ایسی شے نظر آئے وہاں اپنی نظروں کو جھکا لو، اللہ پاک تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب کر دے گا، ایمان کی مٹھاس نصیب کر دے گا۔ تم بچو تو صحیح گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرمائے گا۔ تو دوستو درود شریف پڑھو آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمت و زنت ما علمت و ملا ما علمت۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک کوئی حاضر ہوئے، حضور نے ان سے کہا جاؤ انگوٹھی کے نگینے پر لا الہ الا اللہ نقش کر کر لے آؤ۔ وہ گئے، نگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام وہ لکھ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نگینے پر لکھ کر لے آؤ، نقش کر کے کھود کر کے۔ وہ گئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ لکھا، لکھ کر کے نقش کر کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ حضور نے دیکھا، آپ نے کہا میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھ کر لانا، تو نے محمد رسول اللہ بھی لکھ دیا۔ اس نے کہا حضور میں نے محمد رسول اللہ نہیں لکھا، میں نے تو لا الہ الا اللہ ہی لکھوایا،
محمد رسولullah میں نے نہیں لکھوایا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر یہ کس نے لکھا؟ جبریل علیہ السلام آ گئے، الصلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ۔ جبریل نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے میں نے اس کو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھ کر لے آنا، اس نے محمد رسول اللہ بھی آگے لکھ دیا، اسے منع کیا تھا، صرف لا الہ الا اللہ کا ہی کہا تھا۔ جبریل نے کہا آپ کے خدا آپ کو سلام فرماتا ہے، سلام کے بعد کلام فرماتا ہے میرے محبوب، اس نے محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہے۔ تو کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا تمام ناموں میں جو نام تمہیں پسند تھا وہ تم نے لکھوا دیا، سارے ناموں میں جو نام مجھے پسند تھا وہ میں نے لکھوا دیا۔ آپ کو اگر لا الہ الا اللہ پسند ہے تو محمد رسول اللہ ہمیں پسند ہے۔ تو حضرات کلمہ شریف کی تکرار کی جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ذکر کیا جائے اللہ پاک کا۔ اور پھر جب کیا ہے کہ بھئی اب سانس ٹوٹ رہا ہے اس ٹائم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک کرم فرما دے گا، فضل فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے وظیفہ پوچھا، یا اللہ میرے کو وظیفہ بتا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی وظیفہ بتا دے، لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ساری زمین اور آسمان، ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ہلکے پڑ جائیں گے، لا الہ الا اللہ بھاری پڑے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تو دوستو اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا، ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے دلوں کا میل چھٹتا ہے اور بندہ دھیرے دھیرے پاکیزگی کی طرف، تزکیے کی طرف، صفائی ستھرائی کی طرف بندہ بڑھنے لگتا ہے۔ مطلب یہ لا الہ الا اللہ کا کہ لا کے معنی کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، لا مقصودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ، کہ بھئی خدا کے سوا کوئی محبوب نہیں، خدا کے سوا کوئی ہمارا مقصد نہیں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اس طرح کا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ذکر کرے تو دھیرے دھیرے گناہوں کا میل بندے کے دل سے ہٹتا جاتا ہے اور بندے کا دل آئینے کی طرح چمکتا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے چمکانے کا کوئی نہ کوئی مسالہ ہوتا ہے، مگر دلوں کو چمکانے کے لیے مسالہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ انا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمنشیں ہوتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور دیکھو تھوڑا غور کرو اللہ کے کلام پر، حدیث قدسی پر کیا کہا؟ کہا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا کیا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا ہے، یوں فرما دیتا۔ لیکن اس کی بڑائی دیکھو، اتنا بڑا ہو کر کے کہ جس کی بڑائی کی کوئی سیما کوئی حد نہیں ہے، وہ ان گنہگار بندوں کے لیے کہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میرا ذکر کرے گا وہ میرے پاس ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے پاس ہوں گا۔ بولو ذکر کرنے والا بندہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسا فرماتا ہے۔ اس لیے ذکر کی مجلس میں بھی بیٹھا کرو کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ ایک فارسی کا شعر ہے
85 سال ایمانا محقق شد بخاکانی دمے با یاد او بودن بے از ملک سلیمانی. یعنی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد میرے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کی طرف ایک لمحے کی توجہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا اتنا وزن رکھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت ایک طرف اور ایک لمحے اللہ کو یاد کرنا ایک طرف. تو کیا ہے کہ دھیمے دھیمے عادت ڈال لیں کہ بھئی سو رہے ہیں تو توبہ استغفار کر لیں، اٹھ رہے ہیں تو بھی توبہ کر لیں، بیٹھے ہیں تو فری نہیں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے لیں، اللہ اللہ کریں، اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ ہی کریں. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیٹھے مولوی صاحب، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جب بندہ سبحان اللہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے؟ فرشتوں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یا اللہ یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تو پہلے سے ہی پاک ہی ہوں. تو کہا پھر مولا کہا یہ مجھے سبحان اللہ کہہ کر یاد کر رہا ہے، میں تو پاک ہی ہوں، مگر اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں، میں اس بندے کو صاف اور ستھرا کر دیتا ہوں. مجھے پاک کہہ رہا ہے، میں تو ہوں ہی پہلے سے ہی پاک، میری پاکی میں کوئی شک ہو سکتا ہے کیا؟ جب یہ سبحان اللہ کی رٹ لگا رہا ہے تو پھر میں اس کو پاک ہی کر دیتا ہوں. پھر اس بندے کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا پاکیزہ اور نیک اور صالح بندہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ کی تلیت، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. فرشتوں گواہ رہ جاؤ، میں اس کو قابل تعریف کر دیتا ہوں، یہ تعریف کے قابل ہو جائے گا. میری تعریف کر رہا ہے، میں تو ہوں ہی تعریف والا، میری تعریف کی کیا بات ہے، یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح بندہ اگر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، تو پروردگار فرماتا فرشتوں میں تو ہوں ہی بڑا، مگر یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ اگر چھوٹا ہے تو میں اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہوں. وہ اس طرح کرم فرما دیتا ہے. کوئی کرے تو صحیح. اللہ اکبر. ایک پنجابی شاعر نے کہا سکھ چج کوئی یار مناون دا، کوئی ایسا کام کر لے جس سے تیرا مولا راضی ہو جائے. اب آپ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھتے ٹائم آپ اور ہم جب رکوع کرتے ہیں جب کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا ہے، میرا رب بڑا ہے، میرا رب بڑا ہے. یوں ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا ہے. بڑا کیوں کہتا ہے بھائی؟ سبحان ربی الاعلیٰ کیوں نہیں کہتا؟ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند ہے، میرا رب بلند ہے، لیکن نہیں، رکوع میں کہتا سبحان ربی العظیم. یعنی وہ بندہ یوں پہلے تو قیام میں کھڑا تھا، کھڑا ہونے کے بعد پھر کیا کیا؟ رکوع کر لیا، ہاف ہو گیا، آدھا ہو گیا، خود جھک گیا، آدھا ہو گیا، بونا ہو گیا، ٹھنگنا ہو گیا، آدھا ہو گیا. جب خود جھک گیا، نیچا ہو گیا، اپنا آپ کو جھکا دیا اور جھکا کر کے خود چھوٹا ہو کر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. میں تو چھوٹا ہوں، میرا رب بہت بڑا ہے، میں تو چھوٹا ہوں، میرا رب بڑا ہے، میں تو چھوٹا ہوں، میرا رب بڑا ہے. وہ یوں کہتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتا ہے، جب کیا ہے کہ ہتھیلیاں بھی ٹک گئی
घुटने भी, घुटन भी टिक गए, पेशानी भी टिक गई, नाक भी टिक गई और ज़मीन पर पड़ा है और पेशानी ज़मीन पर पटके हुए कहता है कि मैं तो नीचे पड़ा हुआ हूँ, मेरा रब बुलंद है। सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, मेरा रब बुलंद है, मेरा रब बुलंद है। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जो मेरे लिए अपने आप को झुका देता है, मैं उसका मर्तबा बुलंद कर देता हूँ। इसलिए इन तकरीरों का, इन मजलिसों का माना मतलब थी कि जो सवाब मिलने वाला है वो तो सवाब मिलना ही मिलना है, लेकिन हमारे अंदर किसी तरह का इनकलाब, परिवर्तन और चेंज आ जाए कि नहीं साहब हमारे अंदर बदलाव आ गया है। हम इतने दिनों क्या है कि तस्बीह नहीं पढ़ा करते थे, अब हम तस्बीह झेल लेंगे, एक तस्बीह जेब में रखने लग जाएंगे कि भाई इस्तगफार की तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की इबादत को देखो, हज़रत राबिया बसरिया की इबादत को देखो, हज़रत मरियम की पाक दामनी को देखो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारात को देखो, किस तरह की इनकी शानें हैं, कैसे इनके मकाम हैं, कैसे इनके मर्तबे हैं। और क्या कुछ नहीं दोस्तों, हमें रसूलुल्लाह की सीरत से, सहाबा की सीरत से आपको और हमें क्या कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मगर आप और हम अमल नहीं करते। अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं, हम तो जन्नत में सीधे ही जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत कोई नानी का घर नहीं है, कोई जन्नत कोई गोंडल उपरेटा या धोराजी का नाम नहीं है कि भाई गाड़ी में बैठे वहाँ पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। जन्नत बड़ी कठिनाइयों, बड़ी परेशानियों, बड़ी तकलीफ़ों के अंदर घिरी हुई है। जो बंदा इस तरह की कठिनाइयाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, दुख झेल कर लेगा दोस्तों, वो जन्नत के अंदर जाएगा। हम नमाज की पाबंदी नहीं करें, हम सिर्फ नारे ही नारे लगाएं और हम समझें कि हम जन्नत में चले जाएंगे। यूं जन्नत का सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं दिड़े, नहीं मिलने वाले दोस्तों। वो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इनके जनाजे में शरीक थे, बल्कि इनका जनाजा नहीं उठा था, इससे पहले आप उनके घर चले गए। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मक्का शरीफ से यहाँ आ गए थे और किसी के घर में आप रहा करते थे, आपका वहाँ इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ल कफन के बाद जनाजा इनका तैयार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए तो जिसका घर था ना, वो बूढ़ी माई जनाजे के पास आई और आकर कहा, उस्मान तुझे मुबारक हो, मुझे यकीन है अल्लाह ताला तेरा इस्तकबाल करेगा, तू सीधा ही जन्नती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माई क्या बोल रही हो, कहा मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला तेरा इस्तकबाल करेगा। आपने फरमाया कि मैं भी गुमान रखता हूँ कि ये नेक और अच्छा बंदा है, लेकिन मैं भी ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तू ये बात कैसे कह रही कि तू सीधा वहाँ जन्नत में चला जाएगा और अल्लाह तेरा इस्तकबाल करेगा, कैसे बोल रही है? उन्होंने कहा हुजूर मेरे से भूल हो गई, मैं बोल गई। फरमाया नहीं बोलना, अल्लाह ताला पर हुक्म नहीं लगाना किसी तरह का कि अल्लाह इसको जन्नत दे देगा, ये दोज़ख में गया। तुम होते कौन हो किसी को जन्नत और किसी को दोज़ख बताने वाले? अल्लाह कुरान में फरमाता यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहूँगा बख्श दूंगा, जिसे चाहूँगा अज़ाब दे दूंगा। अगर किसी गुनहगार के लिए भी नहीं कह सकते कि ये जहन्नम में गया, नहीं हम नहीं कर सकते, अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। दोस्तों हम होते कौन है किसी के लिए कोई बात कहने वाले? इसलिए ध्यान रखना, हाँ अपने बारे में गुमान ऐसा रखना कि भाई मैं गुनहगार बहुत हूँ, मेरा क्या होगा, गुमान ये रखना अपने बारे में। और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी कि अल्लाह पाक रहमुर राहिमीन है, अल्लाह अपने करम से फजल से बख्श भी दे, मगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि बख्शा जाऊं। इस तरह का खौफ अपने दिल में रखना। हाँ हो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के चाचे का इंतकाल हुआ, सलमान इब्न अब्दुल मलिक, जो उस वक्त मदीने का वो गवर्नर खलीफा था, इंतकाल हुआ।
जनाजे में काफ़ी लोग आए। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ईद की जवानी है, जनाजा कब्रिस्तान ले गए, कब्र खुदी हुई तैयार थी। मदीने के काजी ने उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से कहा, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ आओ, तुम्हारे चाचा को कब्र में उतारो, इसलिए कि और तो इसकी कोई औलाद वगैरह है नहीं, तुम्हारा काका है, तुम उतारो। जो रिश्तेदार होते हैं सगे वाले वो आते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कब्र के अंदर उतरे और उन्होंने यूँ हाथों में ले करके कब्र के अंदर सुला दिया। वो मुंह के तरफ वाले बंद जो यहाँ गांठें लगी रहती है ना, वो गांठ खोली और कपड़ा हटाया तो देखा काबे से मुंह फिरा हुआ, इधर मुंह नहीं इधर मुंह, काबे से मुंह फिरा हुआ। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने क्या किया, आपने अपने काके का मुंह पकड़ करके यूं कर दिया, मुंह काबे की तरफ कर दिया, हाथ हटाए तो वापस उसका मुंह काबे से फिर गया, इधर हो गया मुंह। फिर इन्होंने दूसरी मर्तबा उसका मुंह पकड़ा, पकड़ करके गर्दन पकड़ करके यूं किया, हाथ हटाए फिर मुंह इधर हो गया। तीसरी मर्तबा फिर इन्होंने मुंह पकड़ा, पकड़ करके अच्छी तरह सर पकड़ करके अच्छी तरह घुमाया, इधर काबे की तरह मुंह किया। तीसरी मर्तबा फिर मुंह काबे से इधर हो गया, फिर गया। गैब से आवाज़ आई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़, इसका मुंह मेरे घर की तरफ क्या करते हो? जिंदगी भर कभी इसने मेरे घर की तरफ मुंह किया ही नहीं, इसलिए कभी जिंदगी में हमारे घर की तरफ रुख नहीं किया। अब इसका मुंह मेरे घर की तरफ रहने के लायक नहीं है, इसका मुंह फिरा हुआ ही रहेगा। जब बताते हैं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ पर कंपन चालू हो गई, थरथराहट चालू हो गई, आंखों से आंसू बहने लग गए और कब्र के अंदर एकदम गिरते गिरते बचे और कब्र की दीवारों को पकड़ा, कहा या अल्लाह मेरा क्या हाल होगा। या अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ तू फिक्र मत कर, इसलिए कि तेरी जब मौत का वक्त आएगा, तुझे जब कब्र में उतारा जाएगा तो तुझे कब्र में बाद में उतारा जाएगा, जन्नत का परवाना तुझे पहले भेज देंगे, इसलिए कि तू नेक है और ये नेक नहीं है। तो दोस्तों, बंदे की नेकी उसकी कब्र में काम आती है और उसकी भलाई वगैरह उसकी कब्र में काम आती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए यही हुक्म दिया है कि हम नेक और अच्छे अमाल करें ताकि आपका हमारा परवरदिगार आप पर हम पर करम फरमाए। अब साहब, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं माँ का दीकरा था, माँ का बेटा था, मैं बेचारा चला गया, माँ बेचारी रो रही है, बाप का बेटा चला गया, भाई का भाई चला गया, बीवी का शोहर चला गया, बस यही रोना रोते हैं कि भाई का बाजू चला गया। यानी जो भी रोना रोया जाता है वो जिंदों के लिए ही रोया जाता है, ये नहीं रोया जाता कि इसकी कब्र में इसके साथ क्या हो रहा है, फरिश्तों ने इसके साथ क्या सलूक किया है, कब्र के कीड़े मकोड़े किस तरह चैंट रहे होंगे और उन्होंने कौन सा मांस किस हिस्से का खाना शुरू किया होगा, क्या हाल हो रहा होगा कब्र में उसका, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। इसलिए इससे पहले कि हमें मौत आए, पहले आप और अब तौबा इस्तगफार करके अपने रब को मना लें ताकि कब्र आपके और हमारे लिए दोज़ख की आगों में से आग नहीं, जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। तैयारी करेंगे आप और हम आखिरत की, तब ना। तौबा इस्तगफार है, गुनाहों से माफ़ी है, नमाजों की पाबंदी है, कुरान की तिलावत है, सूरह मुल्क की तिलावत है, यासीन शरीफ की तिलावत है। इस तरह आप और हम अल्लाह ताला का जिक्र, रब तबारक व ताला की यादें वगैरह। इसलिए हम बाज़ी मरतबा कहा करते हैं हमारी माँ बहनों वगैरह को कि तुम क्या है कि भाई ये बाज़ी जगह कहते हैं भाई ताजिया देखने जा रहे हैं, ताजिया देखने जा रहे हैं। अब बच्चियां वगैरह मेकअप वगैरह की हुई ताजिया वगैरह, तुम तो ताजिया देखने जाओ, कोई तुम्हारे को देखने, कोई तुम्हें देखेगा
तुम थोड़ा शर्म रखो, करम रखो। हजरत राबिया बसरिया जा रही थी हज करने के लिए। काबा शरीफ 80 किलोमीटर दूर था, और वहां जब लोग हाजी लोग पहुंचे तो देखा काबा ही नहीं है वहां। तो उन्होंने पूछा अल्लाह पाक से, बारीला काबा कहाँ गया? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी एक बंदी हज करने आ रही है, काबा उसके सामने गया है। हो आज तो लोग हाजियों के सामने जाते हैं, भाई अहमदाबाद चलो, हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब रेलवे स्टेशन चलो, हाजी साहब आ रहे हैं। हाँ, तुम तो हाजियों के सामने जाते हो कि वो काबा देख कर आया है। बताओ उस हाजी के बारे में क्या कहोगे जिसको खुद काबा ज़ियारत के लिए आया? काबा सामने आया, 80 किलोमीटर दूर, और जब वो बुजुर्ग दौड़े उधर जिधर से राबिया आ रही थी, का ऐसी कौन बंदी है कि काबा सामने गया। जब आगे जाकर के देखा तो राबिया तहियात में बैठी थी और काबा चारों तरफ चक्कर काट रहा है, काबा तवाफ कर रहा है, काबा तवाफ। सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है, वो काबा राबिया का तवाफ कर रहा था। तो मेरी माओ बहनों, हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा से मोहब्बत मुबारक हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत मुबारक हो, शहीदान करबला से मोहब्बत मुबारक हो। तुम घर में ही बैठ करके कुरान की तिलावत करके उनको सवाब पहुँचाओ, तो तुम क्या ताजिया देखने जाओगी? हज़रत फ़ातिमा ज़ियारत कराने तुम्हारे ख्वाब में आ जाएगी, इमाम हुसैन का दीदार हो जाएगा, और दोस्तों शहीदान करबला का करम हो जाएगा। उनकी बारगाह में कुछ भी भेजेंगे आप और हम, हूबहू यूं कि यूं वो चीज़ उनकी बारगाह में पेश की जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो गाफिल हैं, जो भी पेश करोगे उनको अल्लाह ताला की तरफ से पेश किया जाता है। और तुम तो थोड़ा बेचते हो, अल्लाह ताला की तरफ से दुगुना चौगुना करके उनको पेश किया जाता है। और जब भी पेश किया जाता है तो बादशाहों के दरबारों में जो चीज़ पेश की जाती है तो बादशाह वापस उतना ही नहीं देते हैं, बल्कि तुम तुम्हारे हिसाब से देते हो, बादशाह अपने हिसाब से वापस दिया करता है। हाँ, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तुम तो एक कतरा दे दोगे, वो वापस दरिया की दरिया अता कर देंगे। तुम तो फूल की पंखड़ी दोगे, वो फूल की पंखड़ी के बदले तुम्हें बागों के बाग दे देंगे। तुम कुछ पेश तो करो। कितनी बज गई हजरत? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अदद मा अलिमता व ज़िनता मा अलिमता व मिला मा अलिमता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़ुरआ। बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस के पढ़ाने वाले, सैकड़ों इनके शागिर्द। इनकी वफ़ात का वक़्त आया। इनकी वफ़ात के वक़्त इनके शागिर्द इनकी चारपाई को घेरे हुए खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद साहब के आखिरी सांस हैं, गुजर रहे हैं, तो अपन ऐसा करो, हुजूर का हुक्म है, लक़्नु मौताकुम बिकलमत ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे गुज़रने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। यानी जब वो गुज़रने लगे ना तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको कहो मत के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो तकलीफ़ में होता है, अगर वो ना दे देगा तो बुरी बात हो जाएगी। इसलिए तुम खुद ही पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि क्या उन्हें याद आ जाए। तो अब क्या है कि सारे शागिर्द जो हदीस के पढ़ने वाले थे वो सब अपने उस्ताद के सामने खड़े थे और उस्ताद का इंतकाल हो रहा था। तो शागिर्दों ने कहा कि हम हमारे उस्ताद को तलकीन कैसे करें, यानी हम इनको हमारे उस्ताद को कैसे बताएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेअदबी हो जाएगी। तो उन शागिर्दों ने मशवरा किया, कहा अपन ऐसा करो, इनको तलकीन मत करो, बल्कि इनसे वो हदीस
جس حدیث میں ایسا حکم آیا ہے تو وہ حدیث ان کے سامنے پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہ حدیث ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے، تو اپن ان کو وہ حدیث سناتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ حضرت ہم حدیث سنا رہے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا، تو ان کو لا الہ الا اللہ یاد آ جائے گا۔ تو انہوں لا الہ الا اللہ والی حدیث انہوں نے اپنے استاد کو سنانی شروع کی۔ تو وہ حدیث کیا پہلے آپ سن لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے بعد کوئی شبد و لفظ نہ نکلے، صرف لا الہ الا اللہ کے بعد دم نکل جائے، حضور کہتے ہیں وہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث شریف حضرت کو، اپنے استاد کو سنانی چاہیے تاکہ حضرت کو یاد آ جائے کلمہ۔ تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آگے ہو کر کہا، آپ کے وہ سواس قائم تھے، اس نے کہا حضرت ہم وہ حدیث شریف ہمارے کو تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا وہ شک شبہ ہے، یعنی ہمارے کو راویوں کے ناموں میں کوئی ہمارے سے غلطی نہیں ہو جائے، تھوڑی حدیث ایک بار آپ سن لو۔ راوی کس کو کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں جس نے یہ بات بیان کی اور جس نے حضور سے سنی، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر کیا ہے کہ اس نے اکیلے نے نہیں سنی بلکہ 3-4 مانس اور بیچ میں آئے، جیسے انہوں نے کہا انہوں نے اس سے سنی، 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 انہوں نے حضور سے سنی، یعنی 4-5 بیچ میں اور صحابی وہ صحابہ کے بعد تابعی وغیرہ اور دوسرے آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، انہوں نے وہ راویوں کے نام لیے، اس میں 3-4 راوی ہیں، تو وہ راویوں کے نام لے رہے تھے، ایک شخص پڑھنے لگے، تو وہ کیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے وہ خود ہی استاد کا رعب ایسا غالب آیا کہ وہ راویوں کے نام بھول گئے۔ جب وہ راویوں کے نام بھول گئے نا، تو آپ کے استاد نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، میں پڑھتا ہوں وہ حدیث۔ پھر ابو زرع خود ہی، جن کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے وہ راویوں کے نام صحیح پڑھے، اور راویوں کے نام پڑھتے پڑھتے پھر انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ جو دخل الجنہ کے جو لفظ تھے وہ بھی آپ کے زبان سے نہیں نکلے، کیونکہ حدیث میں ہے ہی یہی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی حرف زبان سے نہیں نکلے، وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب حضرت نے جو حدیث پڑھی تو اس پر آپ کا انتقال ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا نہیں پڑھا، اب آگے کچھ نکلا ہی نہیں زبان سے اور روح نکل گئی آپ کی۔ بلکہ میرا تو یقین یہ کہتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ان کا کہنا تھا جو انہوں نے کہہ دیا، اب جنت میں داخل کرنے کا کام اس کا ہے۔ گویا اس نے بتا دیا کہ ابو زرع تیرا جو کام ہے وہ تو کر لے، میرا جو کام ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے، جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایسا ہو گیا دوستو۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی آخرت کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ ہاں مستحبات وغیرہ جو ہیں، جو جلسے وغیرہ، جلوس وغیرہ، نیازیں وغیرہ، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر ماں بہنوں بھائیوں آپ سب حضرات نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں، سرکار کا اسوہ اپنے اوپر دوستو لاگو کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یزید کی لڑائی ہوئی اس لیے تھی کہ وہ شریعت کا پابند نہیں تھا، اور امام حسین شریعت کا پیغام اور شریعت کا کام کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور آج تک دین کے اندر جو زندگی ہے، دین میں جو رمق ہے اور دین کے اندر جو رنگ ہے، وہ رنگ کسی اور کا دیا ہوا نہیں، وہ سارا رنگ فاطمہ کے لال حسین کا دیا ہوا رنگ ہے۔
یہ ان کے خون کی رنگینی ہے کہ تمہارے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہے، یہ ان کے خون کی رنگینی ہے کہ آج اشہد ان لا الہ الا اللہ میناروں سے بلند ہو رہا ہے، یہ ان کے خون کی رنگینی ہے کہ آج امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، درودیں پڑھی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ایمان اور اسلام کے اندر آتے جا رہے ہیں۔ یہ فقط خون حسین کی چمک اور رنگینی ہی کا ہی نتیجہ ہے دوست۔ بھائی ایک ایک وقت میں جتھے کے جتھے اسلام لا رہے ہیں، اگرچہ دنیا اسلام کو دبانا چاہ رہی ہے مگر لوگوں ہو یہ رہا ہے۔ کبھی بتایا گیا کہ بھئی 1,00,000 لوگوں نے بیک وقت کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے دوستو دنیا تو ایمان اسلام کی طرف آ رہی ہے اور ہم اسلام میں ہوئے ہوئے پورے اسلام کے اوپر پابند نہیں ہے۔ کتنی بڑی آپ کی اور ہماری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر بخشے۔ کل انشاءاللہ صدیق اکبر کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لو۔